الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد. باتیں فرشتوں کے تعلق سے چل رہی ہیں. حدیث نمبر 3212 سماعت فرمائیں. عن سعید بن المسیب قال, سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, مر عمر فی المسجد, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے. مسجد جیسے مسجد ہوتی ہے, اللہ ایک اگر تشریف لائے. وحسان یونشد, اور حسان شعر پڑھ رہے تھے, یعنی نظم, جس کو آپ جانتے ہوں گے, شعر, شاعری, نظم. تو حسان کچھ گنگنا رہے تھے. حسان یہ شاعر تھے, اسلام کے شاعر کو کہا جاتا ہے. تو یہ گنگنا رہے تھے, کچھ پڑھ رہے تھے. فَقَالَ كُنْتُ أُنْشِدُ فِي وَفِي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ. تو عمر رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے اور یہ گنگنا رہے تھے کچھ, تو عمر رضی اللہ عنہ کو اچھا نہیں لگا. یعنی انہوں نے کچھ اشارہ کیا, یہ کیا کر رہے ہیں, مسجد اور نظم, شعر شاعر, یہ کیا ہو رہا. تو حسان نے جواب دیا کہ میں اس مسجد میں اس وقت نظم پڑھتا تھا, شعر پڑھتا تھا, جب تم سے بہتر یہاں موجود ہوتے تھے. یعنی اشارہ تو نبی کی جاری ہے کہ نبی موجود رہتے تھے, ان کی موجودگی میں شعر پڑھتا تھا, ان کو کوئی دقت نہیں ہوتی تھی. وہ آپ سے بہتر تھے نا, اور آپ کو کوئی دقت ہو رہی ہے. تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دور جاہلیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا دور گزرا ہے, جو تقریباً 100 سال 150 سال پر مشتمل, بہت برا دور رہا. ذرات و گمراہی, کفر و شرک. تو اس میں جو شاعر ہوتے تھے نا, وہ بڑے عجیب ڈھنگ کے ہوتے تھے, شرابی, کبابی, تو عشقیہ اشعار, پیار محبت والا, اس طرح کا ان کا ایک حلیہ بنا ہوا تھا. تو یہی چیز ہے لوگوں کے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ شاعر جو شعر پڑھے گا تو وہی عشق و محبت کی باتیں کرے گا اور مزاحیہ چیزیں بیان کرے گا. ایسی ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی. غالباً یہی چیز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی. لیکن اسلام جب آیا تو اس نے تمیز کر دی کہ بھائی شاعر اچھا بھی ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی اچھا ایسا شاعر ہے جو بری باتیں نہیں کرتا ہے, اس کو مزاحیہ والی باتیں نہیں کرتا ہے, اصلاح کی باتیں کرتا ہے, اچھی باتیں کرتا ہے, تو اس میں کیا دشواری, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا. اور آپ سمجھیں, یہ مسجد ہو یا مسجد کے باہر, آپ اچھی بات کریں اچھی بات, بری بات کریں بری بات, چاہے وہ ایسے سادھارن جملے میں بولیں یا نظم اور شعر کے انداز میں بولیں, اس سے کیا فرق ہے. بھائی شعر میں آدمی کیا اپنی بات ادا کرتا ہے, ایک انداز اس کا ایک بنا دیتا ہے کہ سننے والے کو اچھا لگتا ہے. اس لیے اچھا, یہ بہت بڑا ملکہ بھی ہے. ایک آدمی اگر اچھا شاعر بن جائے, اس کی آواز اچھی ہو, اس کے انداز اچھے ہو, تو محفل کو گرم کر دیتا ہے. اصلاح کرنا چاہے تو اصلاح کر سکتا ہے. تو اسلام نے اس پر پابندی نہیں لگائی, بس اتنا کہ بھائی اچھی چیز ہونی چاہیے, بری چیز نہیں ہونی چاہیے. تو حسان نے یہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہتر موجود ہوتے تھے, اور میں ان کی زندگی میں, ان کی موجودگی میں شعر پڑھتا تھا, اور کوئی دقت نہیں تھی. اور یعنی گویا انہوں نے دلیل دی. اچھا, اس دلیل کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خاموش ہو. بھائی ان کا تو ایمان یہی تھا نا کہ نبی کی بات آگے ختم. یہ ہمارا میٹر ہے, نبی کی بات آ جائے, اللہ کی بات آ جائے, ہم کریں گے وہی جو ہمارا دل چاہے, تو وہاں ختم ہوگی بات. اچھا, دوسری بات, مسجد کے تعلق سے افراط و تفریط کی شکایت. ادب کے نام پر لوگ مطلب غلو پہ جا رہے ہیں. مسجد کا ادب کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھ نہیں سکتے ہیں, آپ یہاں نظر نہیں پڑھ سکتے ہیں, آپ یہاں بول نہیں سکتے ہیں, آپ یہ ادب کا مطلب نہیں. ادب کا تعلق کلچر سے ہوتا ہے کہ مسجد میں اگر لوگ کسی چیز کو مایوس سمجھتے ہیں اور وہ اسلام کی کسی پالیسی, کسی مزاج سے ٹکرا نہیں رہی ہے, لوگوں کو اس میں دقت نہیں ہو رہی ہے, تو صاحب اس ادب کا خیال کیا جائے گا. لیکن ادب کا ٹکراؤ ضرورت سے ہو رہا ہے, تو پھر وہ ادب نہیں ہوتی. یا ایسے آپ سمجھیں جیسے
ایک کرسی ہو، باپ بیٹے دونوں ہو، تو ادب کا تقاضا ہے کہ باپ کرسی پر بیٹھ جائے اور بیٹا کھڑا ہو، یہ ادب ہے نا۔ لیکن خدا نہ خاصہ اگر بیٹا بیٹھ گیا کرسی پر اور باپ کھڑا ہے تو کہا جائے گا بھائی لڑکا ادب والا نہیں۔ لیکن اتفاق کی بات یہ چیز آپ عدالت میں چلے جائیں کہ ایک بیٹا ہے وہ جج بنا بیٹھا کرسی پر بیٹھا اور وہ اس کا باپ پہنچ جائے تو صاحب اب ادب یہاں نہیں چلے گا، یا ضرورت چلے گی، کیونکہ عدالت کرسی پر باپ نہیں بیٹھے گا بیٹا بیٹھے گا، اب یہاں ضرورت پڑے گی، یہاں ادب نہیں چلے گا، یہاں ضرورت چلے گی۔ تو ادب اور ضرورت جب دونوں آپس میں ٹکرا جاتے ہیں تو ادب کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، ضرورت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو ایسے مسجدیں آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ مطلب وہاں مشق کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کی جو جنگی مشق ہوا کرتا تھا مسجد میں ہوا کرتا تھا۔ تو مسجد کو اتنا زیادہ باؤنڈ نہ کر دیں کہ بھائی مسجد کا مطلب کہ آپ ایک دم چپ چاپ سائلنٹ موڈ پر ہو کر بیٹھ جائیں۔ ہاں مسجد کے آداب کے خلاف یا کاروبار نہیں کر سکتے، خرید و فروخت نہیں کر سکتے، مول بھاؤ نہیں کر سکتے، خوب سنا چیزوں کا اعلان نہیں کر سکتے، یہ صاف صاف باتیں ان کی پابندی۔ لیکن ایسا نہیں کہ ہم مسجد میں لے نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، کچھ پڑھ نہیں سکتے، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، یہ آداب کے خلاف نہیں ہے۔ تو وہی چیز ہے کہ انہوں نے کہا بھائی میں نبی کی موجودگی میں پڑھتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کہہ رہے ثم التفت الى ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حسان ابو ہریرہ کی جانب متوجہ ہوئی ہے کہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ جن کے پاس حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ تھا، سب سے زیادہ صحابی، ان کے طرف متوجہ ہوئی اور اسے کہا انشدک باللہ السمیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عجب عنی اللہ مؤیدہ بروح القدس۔ اے ابو ہریرہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر بتاتا ہوں، کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسان کہتے مجھ سے کہا تھا عجب عنی ان کفار کو ہماری جانب سے جواب دو، یعنی جنگ کا معاملہ تھا تو کفار سے شیر کے انداز میں ان کو آر دلایا جاتا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا ہمارے پاس بھی حسان جیسا شاعر ہے، آپ کھڑے ہو اور آپ شیر کا جواب شیر میں دو، نظم کا جواب نظم میں دو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے پڑھنے کے لیے کہا تھا، تو کہہ رہے ہیں اور ساتھ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا تھا اے اللہ تو حسان کو روح القدس سے، روح القدس یعنی جبریل جیسے فرشتے سے مدد فرما، یہ دعا بھی کی تھی۔ فقال نعم، تو ابو ہریرہ نے کہا ایسی بات ہے، تو انہوں نے بالکل دلیل دے دی کہ بھائی نظم وغیرہ پڑھنا ہو تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں، شرط یہ ہے کہ وہ صحیح ہو، تو چاہے وہ نظم کی شکل میں ہو یا سمپل ایسا جملہ جو ہم بول رہے ہیں، اگر صحیح ہے تو صحیح ہے، غلط ہے تو نہ نظم کی شکل میں ہو شعر کی شکل میں ہو یہ سمپل جملہ ہو وہ غلط ہے، یہ لاجک ہے، باقی نظم نثر کا کوئی معاملہ نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔